نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83 پر پہنچے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کرو گے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ کافی اہم آیت ہے۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو ہمارے دین کا سارا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان اس دنیا میں آزاد نہیں ہے، اس کے اوپر حقوق ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور بندوں کے حقوق ہے اس لیے کہ بندے ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں دنیا میں، اور ان کے ساتھ ہمارے رشتے ناطے اور ہمارے معاملات ہیں۔ تو ہمیں بندہ جو ہے وہ، اس دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ حقوق اور ذمہ داری کے سرکل میں رہتا ہے، وہ آزاد نہیں ہے۔ ایک دائرہ ہے جس میں حقوق ہے اور ذمہ داریاں ہیں، تو ان میں جب تک بیلنس نہیں ہے تو ہماری زندگی جو ہے ہمارے دین کے مطابق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں یہ آیت جو ہے وہ بنی اسرائیل کے سبق میں آئی ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل کے بارے میں پیچھے باتیں چلی آ رہی ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، حضرت یعقوب کے بیٹوں سے جو قوم بنی تھی، تو ان کے برائیاں بتائی گئی، ان کو دعوت اسلام دیا گیا، ان کے ضد اور حد درمی کے وجہ سے ان کے پچھلے باپ دادا کے جو بھی غلطیاں تھی، جو بھی ان کے برے کارنامے تھے، وہ ان کو بتایا گیا اور ان کو سمجھایا بھی گیا، ان کو ڈانٹا بھی گیا، اور ہمیں ساتھ ساتھ امت مسلمہ کو ان واقعات سے باخبر کر کے ہمیں بھی سبق دیا گیا کہ یہ باتیں جو ہیں ایک چنی ہوئی امت کے لیے بہت ہی مضر باتیں ہیں، بہت ہی نقصان دہ باتیں ہیں، جو اگر بنی اسرائیل نے کی، اگر تم یہ کرو گے تو تم بھی مشکل میں آ جاؤ گے اور تمہیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ تو یہ سارا مقصد ابھی تک چل رہا ہے ہمارا سورہ بقرہ میں۔ تو یہ جو آیات ہیں، آج کی آیت ہے، وہ ہمیں اسی سبق میں بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی بات کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ بنی اسرائیل سے کیا وعدہ لیا گیا تھا۔ تو اس کو ہم پڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ واہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور ٹھیک ہے، یہ ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے۔ اوکے، عید کیا ہوتا ہے؟ جب، مگر اس میں کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے، عید کے ساتھ کوئی بات چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ یاد کرو جب، عید جو ہوتا ہے اصل میں کیا ہوتا ہے؟ یاد کرو جب، یعنی اللہ تعالیٰ کسی پچھلے ایونٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ عید جو ہے، اس کو ہم جب ترجمہ لکھا ہوتا ہے، لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے؟ یاد کرو جب۔ اخذنا لیا ہم نے، حمزہ فارا اخذا، میثاقا ہم نے لیا میثاق لفظ واو تھا اور قاف سے بنا ہوا ہے، وثقا
वसाका का मतलब होता है किसी चीज को पक्का कर देना, ठीक है। तो वसाका वसूक से, हम उर्दू में कहते हैं मैं वसूक से ये बात करती हूँ। तो वसूक का क्या मतलब होता है कि मैं पूरे यकीन से, पक्की बात है ये, ठीक है। तो वसाका से है ये मीसाक, जो है मीसाक कहते हैं जब किसी वादे को पक्का किया जाए, कसम लेकर पक्का किया जाए, एक दूसरे से अहद पैमान करके वादे को, बात को पक्का किया जाए, उसको मीसाक कहते हैं। जब हमने लिया पक्का वादा, ये पक्का वादा किससे लिया गया था? बनी इसराइल से, ठीक है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से वादा लिया था। कैसे? तौरात में और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इनके रसूल थे, तो उनके जरिए इनसे पक्का अहद लिया गया था। किस चीज का? ला ताबुदूना, नहीं तुम इबादत करोगे। अब ये जो है नहीं तुम इबादत करोगे, ये एक तरह से अमर की तरह नहीं लगता। जैसे हुक्म किसी को देना होता है तो हम क्या कहते हैं? ना इबादत ना करो, है ना। यहाँ पर है तुम इबादत नहीं करोगे, लेकिन ये असल में इस तरह, ये एक तरह से एक तरीका है, ये भी एक तरीका है बात करने का। ये हुक्म ही है असल में, ठीक है। नहीं तुम करोगे का यहाँ किस मानी में है? मत करो, तुम मत करो इबादत, तुम पर हराम है इबादत करना, किसी और की इबादत करना जायज नहीं है, तुम मत करो, ये मतलब है, ठीक है। तो तुम इबादत नहीं करोगे इल्ला, मगर अल्लाह की। पहली बात कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करोगे। इस वादे में और भी चीजें हैं, लेकिन सबसे पहली बात क्या कही गई? कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करोगे। तो हम लफ्ज़ इबादत को समझते हैं। लफ्ज़ इबादत जो है ना, ये रूट वर्ड आइन बा दाल से बना हुआ है, ठीक है। और ऐन बा दाल में जो एक मफहूम लुग़वी मीनिंग जो आता है ना अबद में, वो उसमें 3 पहलू है। एक तो खुशबूदार और अच्छा होना, ठीक है। फिर इसमें मुशक्कत और मेहनत होना, इसमें मुशक्कत और मेहनत होना। तीसरी बात, इसका अंजाम अच्छा हो, इसके बाद मुशक्कत के बाद इसमें फायदा हो। ये 3 मफहूम आबादा में पाए जाते हैं, ठीक है। लफ्ज़ आइन बादाल। इसीलिए आपने देखा होगा कि अब्द, जो गुलाम होते हैं इसको भी अब्द कहते हैं, और गुलाम जो होता है उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा मुशक्कत होती है ना, तो मुशक्कत के मानी में अब्द है, ठीक है। लेकिन जब हम इबादत कहते हैं तो इबादत में ये तीनों चीजें शामिल होती है। खुशबूदार और अच्छा दिखने का क्या मतलब है कि इबादत, जब इंसान अल्लाह की इबादत करता है तो ये अच्छा दिखता है। नमाज हम पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, इन सब चीजों में एक अच्छी कैफियत होती है, ठीक है। इंसान के अंदर जब इंसान इखलास से इबादत कर रहा होता है तो इसके अंदर एक अच्छी कैफियत होती है, इंसान के दिल में अच्छी फीलिंग आती है। फिर इबादत में मुशक्कत होती है। हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह की इबादत में कोई इंसान के ऊपर मुशक्कत नहीं होती, इंसान को कोई मेहनत नहीं होती, बस इबादत हो जाती है बगैर मेहनत के। नहीं, इबादत में मेहनत है, किस नमाज में भी मेहनत है। देखिए, हम आधी रात को उठकर नमाज पढ़ते हैं, हम रोजा रखते हैं, हम हज करते हैं, ये सारी चीजों में मेहनत और मुशक्कत है, ठीक है। तो इस इबादत में मुशक्कत भी है। फिर इसका अंजाम बहुत खूबसूरत है, अंजाम बहुत नफा बख्श है। क्यों? क्योंकि जब बंदा अल्लाह की इबादत में जिंदगी गुजारेगा तो फिर आखिरकार वो दुनिया में भी एक सुकून और पाकीज़ा जिंदगी गुजारेगा। इसके दिल को सुकून होगा, चाहे वो किसी भी हालत में हो, इसको अल्लाह पर भरोसा होगा, सुकून जिंदगी होगी और आखिरत का अंजाम इसका बेहतरीन होगा। तो इबादत में ये तीनों चीजें शामिल है। फिर इबादत जो है वो क्या है? अल्लाह की इबादत का एक जनरल ओवरऑल मफहूम क्या है? सिर्फ नमाज पढ़ना, रोजा रखना ये नहीं है, बल्कि क्या है? अल्लाह ताला को जो बात पसंद हो वो कर लेना, और अल्लाह ताला जिस बात से नापसंद करते हैं उससे खुद को रोक लेना।
یعنی مکمل انسان اپنی رضا جو ہے وہ اللہ کی رضا میں داخل کر لے، یعنی کہ اللہ کی رضا کو اپنی رضا بنا لے انسان، ٹھیک ہے، تو یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ اچھا، اب اللہ کی عبادت کی کچھ اقسام ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ ایک تو مدنی عبادت ہوتی ہے، انسان جسم سے عبادت کرتا ہے، جیسے طواف کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، نماز پڑھنا، یہ ساری کیا ہے؟ بدن کے اعمال ہیں، ہمارے بدن سے ہم یہ عبادات کرتے ہیں، تو یہ سب ایک تو عبادت کی ایک قسم ہے۔ دوسری قسم مالی عبادت ہوتی ہے، جس میں انسان اپنا مال خرچ کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، نذر و نیاز کرتا ہے اللہ کے لیے، تو یہ بھی یہ مالی عبادت ہوتی ہے۔ پھر زبان کی عبادت، زبان سے انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، وظیفے پڑھتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ زبانی عبادت ہے۔ ہماری زبان بھی اللہ کے ذکر سے تازہ رہتی ہے۔ پھر قلبی عبادت، دل کی عبادت کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ پر مکمل بھروسہ ہوتا ہے انسان کو، جو بھی ہو رہا ہے میری زندگی میں وہ اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے، میں تو محنت صرف کر سکتا ہوں، میں صرف انٹینشن کر سکتا ہوں، باقی جو بھی نتیجہ ہوگا، وہ جو کچھ بھی انجام ہوگا، جو کچھ بھی طریقہ ہو جائے گا میری زندگی میں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ کرنا کہ اللہ اپنے بندوں پر کبھی زیادتی اور ظلم نہیں کرتا، تو اگر میری زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مجھے ناپسند ہے تو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے مجھے ضرور کوئی اچھا میرے لیے اللہ نے اس کے لیے میرے لیے اجر رکھا ہوگا۔ پھر کسی سے خوف کھانا، یعنی کہ اللہ کا خوف دل میں ہو انسان کے، یہ بھی عبادت ہے۔ دیکھیے ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ بس اللہ غفور رحیم ہے، اس کو ہم سننا سوچنا تو پسند کرتے ہیں، لیکن اللہ کا ڈر سے ہم زیادہ پسند نہیں کرتے کہ ہر وقت ڈرتے رہیں ہم، کہ بس ڈر سے ہمارا خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں، اللہ کا ڈر بھی عبادت ہے۔ انسان کو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا ایک ایک عمل دیکھا جا رہا ہے، میری ایک ایک میری نیتیں دیکھی جا رہی ہے، میری کوشش دیکھی جا رہی ہے، مجھ پر کسی کی زیادتی ہو رہی ہے وہ دیکھی جا رہی ہے، میں کسی پر زیادتی کرتا ہوں وہ دیکھا جا رہا ہے، سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ سب چیزوں کا حساب لے گا، یہ بھروسہ ہونا چاہیے انسان کو۔ پھر تو یہ ساری عبادات جو ہیں، انسان جب اس طرح سے اپنے بدن سے، اپنے مال سے، اپنی زبان سے، اپنے دل سے جب اللہ کا خیال اور اللہ کا احساس اس پر حاوی رہتا ہے اور اسی لحاظ سے وہ اللہ کی پسند کو دل میں رکھ کے زندگی گزارتا ہے، یہ عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر ساری ہماری نمازیں روزے سب آ جاتا ہے اس میں، تو یہ عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس عبادت میں، اس طرح سے عبادت کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا حق ہے کہ یہ اللہ کی اس طرح سے عبادت کرے بندہ۔ تو سب سے پہلے چیز اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے بندے کو سمجھایا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کو یہ حق نہیں دینا، یہ اللہ کا حق ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے۔ تو انشاءاللہ یہ عبادت کا مفہوم کلیئر ہو گیا ہوگا آپ لوگوں کے لیے۔ دیکھیں ہم سب عبادت کرتے ہیں اللہ کی، لیکن کانشیسنیس ہونا چاہیے، ہمیں ہمارے ذہن میں ہر وقت ایک چیز حاوی ہونی چاہیے کہ اللہ کا خیال سب سے پہلے ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلا حکم کیا دیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ اور بالوالدین۔ با یہاں پر کس معنی میں ہے؟ با کا یہاں پر، با کے جو ہے نا، لفظ با کے ایک سے زیادہ معنی ہے، ٹھیک ہے، اور مختلف اوقات پر مختلف چیزوں مختلف معنی میں آتا ہے۔ تو با یہاں پر ساتھ کے معنی میں، والدین کے ساتھ کے والدین یعنی کہ ماں باپ، ٹھیک ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ احسان کا رویہ کرنا ہے۔ اب یہاں پر ایک فعل مسنگ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ احسنو، اور احسنو احسان کرو، بالوالدین
والدین کے ساتھ احسان کرنا، جیسا کہ احسان کرنا ہوتا ہے، جس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ احسان کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو احسنوا بالوالدین احسانا، تو احسنوا بالوالدین احسانا، احسان کرو والدین کے ساتھ، جیسے کہ جس کو ہم احسان صحیح معنوں میں احسان کہہ سکتے ہو. احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اتنا دینا جس کا اس کا حق سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے. ایک تو ہم حق ادا کرتے ہیں کہ یہ برابری کا معاملہ ہوتا ہے، اس نے میرے ساتھ اچھا کیا، میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا، ٹھیک ہے. مگر احسان کیا ہوتا ہے؟ اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں بھی کیا تو بھی میں اس کے ساتھ اچھا کروں، یہ احسان ہوتا ہے. اور اللہ کے لیے عبادت میں بھی احسان ہو سکتا ہے. وہ احسان کیسا ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی عبادت تم اس طرح کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو سامنے. تو اگر ہم اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، تو ہماری نماز میں کتنی خوبصورتی ہوگی نا، کہ اپنے معبود یعنی دنیا کے بنانے والا کو ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہماری نماز میں کتنی خوبصورتی ہوگی. تو اس نماز کو احسان کا درجہ دیا گیا. تو اسی طرح والدین کے ساتھ تم یہ مت سوچو کہ میرے والدین نے میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک نہیں کیا ہے، مجھے ریز کرنے میں اس طرح سے لاپرواہی کی ہے، میرے ساتھ ابھی بھی بہت زیادہ ان کا رویہ اچھا نہیں ہے. نہیں، یہ سب کچھ تم کو سوچنے کا نہیں ہے، تم کو احسان کرنا ہے والدین کے ساتھ. تو کیوں احسان کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں سکھایا، ایک دعا سکھائی ہے والدین کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ ان پر تو اس طرح رحم فرما کہ انہوں نے بھی مجھ پر، میں جب چھوٹا سا تھا، بیبی تھا، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا، انہوں نے مجھ پر جس طرح رحمت سے مجھے پالا، تو بھی ان پر رحم فرما. تو اللہ تعالیٰ نے والدین کو یہ حق کیوں دیا ہے کہ وہ ہمیں پرورش، ہماری پیدائش، ہمارا جنم کی ریزن یہ ہے، ہمارا دنیا میں آنے کا کاز والدین ہیں، اور پھر ہمیں اس وقت انہوں نے پالا، اس وقت ہماری ٹیک کیئر کی جب ہم کو بالکل ہوش نہیں تھا اپنا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کچھ، ہم اتنے نازک کمزور تھے کہ ہمیں والدین اگر نہ سنبھالتے تو ہم سروائیو نہ کر پاتے. تو اس وجہ سے اب باقی بعد میں ہمیں کوئی بھی دل میں آیا خیال کہ ہمارے والدین نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ یہ کیا، ہم طور پر بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی باتیں ذہن میں رکھتے ہیں کہ میرے والدین نے میرے ساتھ بہت اچھی طرح سے مجھے نہیں پالا، میرے حقوق کا بہت خیال نہیں کیا. ہمیں یہ بڑا احساس ہوتا ہے اکثر، لیکن یہ صحیح بات نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا قرآن میں کہ والدین سے نہیں کہا کہ تم اپنے بچوں کے ساتھ احسان کرو، ٹھیک ہے، مگر ہمیں بار بار کہا کہ والدین کے ساتھ تم احسان کرو. یہاں تک کہ قرآن میں کئی بار اللہ نے عبادت کا، اپنی عبادت کا حکم دیا اور ساتھ ہی فوراً اللہ نے والدین کے ساتھ احسان کا حکم دے دیا. تو گویا کہ یہ اس کا بہت اہم مقام ہے. والدین کے ساتھ جو ہے وہ ایسا معاملہ ہے کہ اللہ کے حق کے بعد فوراً بندوں میں سب سے بڑا حق والدین کا ہو جاتا ہے. تو ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ نہیں ہے کہ دیکھیں اللہ کی تو عبادت ہے مگر والدین کے ساتھ احسان ہے. گویا کہ عبادت کا حق صرف اللہ کا ہے، ایون والدین کا اتنا درجہ ہے مگر والدین کی عبادت نہیں ہوتی بلکہ ان کے ساتھ احسان ہوتا ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بار اس کا ذکر کیا ہے، میں تھوڑے سے مینشن کرتی ہوں. سورہ لقمان آیت 14 میں اللہ نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک الی المصیر. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا کہ میرا شکر کرو، میرے شکر گزار بنو اور اپنے والدین کے شکر گزار بنو، اور تم کو میری ہی طرف آنا ہے. یعنی کہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ یاد دہانی کر رہے کہ اگر تم نے عبادات میں اللہ کے حق میں کمی کی، یا تم نے والدین کے ساتھ کمی کی، والدین کے شکر گزار نہیں بنے، تو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا. پھر دوسری جگہ بنی اسرائیل 23 میں اللہ نے فرمایا اور تیرے رب نے فیصلہ سنا دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو
اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا رویہ کرو. تو وہاں بھی عبادت کے فوراً بعد والدین کا ذکر آ گیا. تو والدین کا درجہ بہت بلند ہے، اور جب والدین سے کہا گیا کہ احسان کرو تو ظاہری بات ہے احسان کی ضد جو ہے الٹا معنی کیا ہوگا؟ بدسلوکی کرنا یا بے رحمی کرنا یا ان کے حقوق نہ ادا کرنا. تو جب احسان کرنے کا ہے کہا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ والدین سے بدسلوکی اور برا رویہ جو ہے وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے، وہ ممنوع ہے. یہاں تک کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ ان کے سامنے اف بھی نہ کرو، والدین کے ساتھ اف بھی نہ کرو. پھر والدین کے ساتھ ساتھ اب آگے آ گیا وذی القربا. تو یہاں پر احسنو جو محذوف فعل تھا اس کا اثر ذی القربا پر بھی ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہاں پر صرف اتنا کہہ دیا گیا اور رشتے دار. تو اور رشتے دار کے ساتھ کیا کرنے کا ہے؟ احسنو، احسان کرنے کا ہے، ٹھیک ہے. تو جو احسان کرنا والدین کے ساتھ ہے وہ وہی اثر ذی القربا کے پر بھی ہے، کیونکہ عربی زبان میں لفظ واو جو ہوتا ہے نا، جب وہ آتا ہے تو فعل کو بار بار نہیں لایا جاتا. تو احسنو بالوالدین و احسنو بذی القربا، ٹھیک ہے. اب ذی القربا کیا ہوتا ہے؟ ذی کا مطلب ہوتا ہے والے، ٹھیک ہے. القربا قرابت والے. ہمارے قرابت والے کون ہوتے ہیں؟ رشتے دار ہمارے، جن سے خونی رشتے ہوتے ہیں. تو ان کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے. دیکھیے جس طرح والدین کے ذکر آیا اس طرح قرآن میں کئی جگہ پر والدین کے بعد رشتے داروں کا بھی ذکر آیا ہے. اور حدیث میں کہا گیا کہ رشتے دار صلح رحمی کرنے والے کی عمر میں برکت آتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، ٹھیک ہے. تو صلح رحمی بھی ایک بہت ضروری چیز ہے، اور ان کے ساتھ بھی رشتے داروں کے ساتھ بھی اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ یہ مت انتظار کرو کہ فلاں میرے ساتھ اچھا کرے گا تو میں اس سے اچھا کروں گا. نہیں، تمہیں ان کے جو تم کو لگتا ہے کہ ان کا حق ہے تو تم اس سے بھی زیادہ حق سے زیادہ ان کو دو. تو وہ تم سے اچھے نہ بھی بنے تو تم ان سے اچھے بنو. اللہ تعالیٰ نے قرآن سورہ نساء میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 سے یہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو، اور قرابت مندوں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرو. پھر ہے سورہ بنی اسرائیل آیت 23 میں اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَآتِ ذَاتِ الْقُرْبَى حَقَّهُ. ذات قربا تمہارے جو قریبی رشتے دار ہیں ان کا حق ادا کرو. یہ سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا. تو گویا احسان کرنا کیا ہے کہ ان کا حق ادا کرنا. اور پھر کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے تو ہمارا حق ادا نہیں کیا تو پھر ہم کیا کریں؟ تو پھر تم احسان کرو، تم ان کا حق ادا کرو چاہے وہ تمہارا کرے یا نہ کرے، ٹھیک ہے. تو اللہ بیسیکلی اللہ کا حق اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور بندوں سے احسان کرنا یہ بندوں کا حق ہے، ٹھیک ہے. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ چونکہ یہ آیت بنی اسرائیل کے لیے ہے تو مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا حکم دیا ہے. اور ایک حدیث ہے عبداللہ بن مسعود کی، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا. میں نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. میں نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. دیکھیں سبحان اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو بعد میں کہا گیا، مگر والدین کے ساتھ احسان کرنا جو ہے وہ نماز کی فرض نماز کی ادائیگی کے بعد رکھا گیا. تو حدیث میں بھی ہمیں بہت تعلیم دی گئی ہے والدین کے ساتھ. اور دوسری حدیث ہے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ.
فرمایا، پھر کہا پھر کس کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ. پھر اس نے کہا پھر اس کے بعد کس کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ. تو گویا ماں کا حق جو ہے باپ سے بھی زیادہ پتہ چلتا ہے اس حدیث میں کہ ماں کے ساتھ اور بھی زیادہ نرمی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد تو آپ نے فرمایا کہ قریبی رشتے داروں کے حق ادا کرو. تو گویا انسان کو حسن سلوک کرنا ہے والدین کے ساتھ اور رشتے داروں کے ساتھ، اور صلح رحمی سے عمر میں اور رزق میں برکت ہوتی ہے. تو ہم دیکھیں یہ جو ہے نا ہمارے خاندانوں میں یہ بہت مشکل ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہم دوستوں میں تو اچھے ہوتے ہیں لیکن رشتے داروں میں ہمیں کچھ نہ کچھ دلوں میں تکلیف ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ دل خراب ہوئے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں. تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ نے ہمیں صلح رحمی کا اور ہمیں احسان کرنے کا حکم دیا ہے. تو انشاءاللہ پھر ہمارے رشتوں میں یہ خرابی نہیں رہے گی. پھر اس کے بعد اگلا حکم ہے اور والیتاما، قرابت داروں کے بعد کس کا حکم آ گیا؟ یتیموں کے ساتھ. والمساکین، اور پھر مسکینوں کے ساتھ. اب یتیم کون ہوتا ہے؟ اسلام میں یتیم اس کو کہا گیا جو بلوغت سے پہلے باپ مر جائے. ٹھیک ہے، کہ باپ مر جائے تو یتیم کہتے ہیں، لیکن جس کی ماں نہ ہو وہ بھی یتیم کے درجے کا ہی ہوتا ہے. تو یتیم ذل قربا، یتامہ، یتیم کی جمع یتامہ ہے. یتیموں کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے، اس لیے کہ یہاں واو ہے اور میں نے ابھی سمجھایا کہ واو فعل کا جو اثر ہے یہ واو کی وجہ سے آخر تک جا رہا ہے. یتیموں کے ساتھ احسان کرو. والمساکین، اور مساکین کے ساتھ. مسکین کون ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک تو لفظ ہوتا ہے فقیر اور ایک ہوتا ہے مسکین. فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس وہ کچھ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، فقیر جو ہوتا ہے وہ مسکین کے مقابلے میں بھی زیادہ بری حالت میں ہوتا ہے. لیکن مسکین کون ہوتا ہے؟ کہ مسکین جو ہوتا ہے وہ اس کے پاس کچھ ہوتا ہے، کچھ انکم ہوتی ہے، گھر ہو سکتا ہے، مگر اس کے پاس اتنا نہ ہو جو اس کی جائز ضروریات پوری کر سکتا ہو. کہ گھر کا کھانا پینا ہے، کپڑے ہیں، جو ضروری چیزیں وہ بھی پوری طرح سے پوری نہ ہو سکتی ہو، اتنا پیسہ نہیں ہے، اتنی انکم نہیں ہے، اس کو مسکین کہتے ہیں. سکنہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایک جگہ پر بند جائے، رک جائے. سکون جسے ہے نا، ایک جگہ رک جانا، ٹھہر جانا. تو جس آدمی کے پاس مالی تنگی نے اسے بالکل ایک طرح سے ایک جگہ پہ باندھ کے رکھ دیا گیا ہے، وہ بالکل جیسے اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، وہ کچھ نہیں کر پا رہا، اس کو مسکین کہتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فقیر کا لفظ نہیں کہا، تو کیا فقیروں کے ساتھ احسان نہیں کرنا ہے؟ یہ مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لفظ فقیر اور مسکین قرآن میں اگر ایک جگہ استعمال ہوتے ہیں تو ان کے معنی میں فرق کیا جاتا ہے، لیکن اگر صرف فقیر آیا ہے اور پھر صرف مسکین آیا ہے تو دونوں شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر فقیر بالکل شامل ہے کہ فقیر کے ساتھ بھی اور مسکین کے ساتھ بھی. لیکن کیا حکمت ہے کہ اللہ نے فقیر کا لفظ نہیں کہا اور مسکین کا کہا؟ کیونکہ دیکھیں جب مسکین کا لفظ آیا تو پھر آٹومیٹیکلی یہ آ جاتا ہے کہ جب مسکین جو کہ تھوڑا بہت بہتر درجے میں ہے اس کے ساتھ احسان کرنا ہے، تو پھر فقیر تو اس سے بھی برے حال میں ہے، تو اس کے ساتھ تو ڈیفینیٹلی احسان کرنا ہے. تو یہ آلریڈی پھر آ جاتا ہے. اگر صرف فقیر اللہ تعالیٰ فرماتے یہاں پر تو لوگ شاید سوچتے کہ اچھا تو مسکین کے ساتھ احسان نہیں کرنا، فقیر کے ساتھ کرنا ہے. لیکن نہیں، یہاں پر فقیر اور مسکین دونوں شامل ہیں. اور دوسری حکمت ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ دیکھیے مسکین فقیر کا تو فوراً پتہ چل جاتا ہے، وہ مانگ بھی لیتا ہے اور اس کا حال حلیہ اتنا برا ہوتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے. لیکن مسکین بعض اوقات سفید پوش ہوتے ہیں، ان کے بظاہر چہروں سے، ان کے حال حلیے سے انسان کو اتنا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس قدر ضرورت مند ہے. کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ان کے پاس گھر تو ہے، یہ کام تو کر رہے ہیں، لیکن ان کے گھر کے کیا حالات ہیں، کس مشکل سے ان کا گزارا ہوتا ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ چلتا. تو گویا یہاں پر ایک اشارہ یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ انسان کو اپنے معاشرے میں نظر رکھنی چاہیے، اپنے پاس پڑوس میں
انسان اتنا واصل نہ ہو اپنے ماحول میں کہ اسے اپنے معاشرے کے مسکینوں کا پتہ نہ ہو. ٹھیک ہے, اب مسجد میں جاتا ہے انسان, روز دیکھتا ہے کسی آدمی کو, تو اس سے تھوڑا سا اس سے بات چیت کر کے اس سے تھوڑا سا اندازہ رکھنا چاہیے کہ یہ انسان ضرورت مند لگتا ہے, یہ مسکین ہے, اور پھر اس کی مدد کی جائے. اور احسان میں مالی مدد بھی شامل ہے, اور معاملات میں نرمی, بات گفتگو میں اچھا رویہ, اچھا اخلاق, یہ سب شامل ہے. لیکن مالی مدد بھی شامل ہے. ان لوگوں کے ساتھ ان کو مالی مدد بھی کرنی ہے ہمیں. اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے. تو یتیموں کے ساتھ تو خاص طور سے دیکھیں بہت زیادہ قرآن میں آیا ہے. سورہ نساء میں فرمایا گیا یتیموں سے خیر خواہی کرو, ان کے مال کی حفاظت کرو, ان کی ضروریات کا خیال کرو جیسے ہے, اور تم نہ سمجھ یتیموں کے حوالے اپنے وہ مال نہ کرو جس کو اللہ نے تمہارے معاشی قیام اور بقا کا وسیلہ بنایا ہے. البتہ تم اس مال سے ان کو فراغت کے ساتھ کھلاؤ اور پہناؤ اور معروف طریقے سے ان کی دلداری کرو. تو سورہ نساء میں اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یتیم کا جیسے مال ہوتا ہے, باپ مر گیا, اب اس کے وہ اتنا چھوٹا ہے, اس کے مال کی حفاظت کوئی کسی کو کرنی ضروری ہے, تو اس کے والد کو کہا گیا کہ تم اس کا مال, ابھی اس کو اتنی عقل نہیں ہے تو اس کا مال اس کے ہاتھ میں مت دے دو کہ وہ ضائع کر دے. تم اس کے مال کی حفاظت کرو, مگر اس کو اچھی طرح سے کھلاؤ پلاؤ, اس پر خرچ کرو, اور اس کے ساتھ اچھا رویہ کرو, معروف طریقے سے اس کی دلداری کرو, اس کو خوش رکھو. تو گویا یتیموں کے ساتھ خیر خواہی, اس کے مال کی حفاظت کرنا, ان کی ضروریات کا خیال رکھنا, ان کے ساتھ بھلے طریقے سے بات کرنا, اچھا رویہ اختیار کرنا, ان کو خوش کرنا, ان کی عزت دینا, یہ ساری چیزیں ہمیں احکامات دیے گئے. اسی طرح سورہ نساء 8 اور 9 میں فرمایا اور اگر تقسیم میراث کے وقت قرابت مند یتیم اور مسکین موجود ہو تو ان میں سے ان کو بھی کچھ دو اور معروف طریقے سے ان کی دلداری کرو. گویا کہ کہیں بھی کچھ مال کا معاملہ ہے تو تم اپنے خاندان میں اپنے آس پاس کے یتیموں اور مسکینوں اور قرابت داروں کو مت بھولو, کچھ نہ کچھ ان کو دو, یا ان سے دے نہیں سکتے ہو تو ان سے اچھی بات کرو اور ان کا دل خوش کرو. ٹھیک ہے. تو اور یتیموں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوگا. تو آپ نے 2 انگلیاں بتائی تھی کہ 2 انگلیوں میں جتنا فرق ہوتا ہے اس طرح سے ہوگا. 2 انگلیاں تو ساتھ ساتھ ہی رہتی ہے نا, الگ نہیں ہوتی ہے ایک دوسرے سے. تو یتیم کی ٹیک کیئر کرنا بہت زیادہ اس کی ہمیں بتایا گیا ہے. اچھا, پھر بقرہ آیت 262 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اپنے اس خرچ کے پیچھے اظہار احسان اور ایذا رسانی کی بلا نہیں لگاتے, ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے, نہ ان کے لیے خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور دستور کے مطابق دلداری کا ایک کلمہ اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے دل آزاری کی بلا لگی ہوئی ہو. اللہ بڑا بے نیاز اور حلیم ہے. یہ میں نے ترجمہ پڑھا ہے آیت نمبر 262 اور 263 کا. گویا کہ یہ کہہ دیا گیا کہ تم ان لوگوں سے, معاشرے کے ان کمزور طبقے سے, یتیم ہیں مسکین ہیں, ان کو دو, ان پر خرچ کرو, مگر کبھی خرچ کرتے ان کے ساتھ جاتی یعنی کہ بد زبانی نہ کرو, ان کے ساتھ برا رویہ نہ کرو, ان کو تانا نہ دو, ان کے ساتھ احسان نہ جتاؤ, اذیت نہ دو, بلکہ ان کے ساتھ ان کی دلجوئی کرو, ان سے بھلی بات کرو, نرمی والی بات کرو. اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل آیت 28 میں فرمایا اگر تم کو اپنے رب کی کسی فضل کے انتظار میں جس کے کہ تم متوقع ہو ان سے اعراض ہی کرنا پڑے تو ان سے نہایت نرم بات کرو. گویا کہ اللہ کی رحمت اگر تم چاہتے ہو تو پھر اگر تم کو یتیم مسکین ان لوگوں کی کوئی بات تم کو بری بھی لگ جائے تب بھی ان سے زیادتی کی بات نہ کرو, ان سے تم نرمی کی بات کرو. تو اللہ تمہارے ساتھ اللہ کا فضل اگر تمہیں چاہیے تو یہ ساری باتوں کے بعد گویا کہ
एहसान देखिए इंसान का एक तरीका होता है कि जब हम किसी के साथ एहसान करते हैं ना तो एक थोड़ा सा हमारे अंदर बड़ाई भी आ जाती है कि हम थोड़ा सा समझते हैं कि अब हम उन जिन पर एहसान करें उन पर थोड़ी हमको अथॉरिटी आ गई है, हमको उनसे थोड़ा कड़क होके बात कर सकते हैं, हम उनसे थोड़ा झिड़क सकते हैं, उनको अपने से कमतर समझ सकते हैं। नहीं, अल्लाह ने फरमाया नहीं ये सही नहीं है। अगर ये किया तो फिर हम अपना अजर जाया कर देते हैं। ठीक है, फिर अल्लाह ताला ने एक और मजीद ताकीद फरमा दी इन सारी बातों के बाद, वक़ूलू और कहो, कुलू लिन्नासे लिए अन्नासे लोगों से, तो लिन्नासे लोगों से, अन्नास आम हुक्म है, चाहे वो फकीर है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे मुसलमान है, चाहे बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे काफिर है, कोई भी है, तमाम इंसानों से क्या करो, बात करो, हुस्ना खूबसूरत बात करो तमाम इंसानों से। ये मत देखो कि सामने कौन है, मुसलमान है, काफिर है, बड़ा है, छोटा है, कोई भी है, गरीब है, अमीर है, सबसे क्या करो, खूबसूरत बात करो। अब ये जो है ना, ये बहुत ही अहम बात है। देखिए इंसान की बात, इंसान को जबान इंसान की अल्लाह ने जो दी है, और जो हम जबान के जरिए बद अखलाकी करते हैं वो हमें एहसास नहीं होता, मगर वो इंसान की हलाकत का जरिया बन सकती है। तो अल्लाह ताला ने हमें कुरान और हदीस में हमारी जबान को अच्छा इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है मुख्तलिफ तरीकों से। तो और खास तौर से यहाँ पर देखिए सबसे एहसान करने के बाद ये बात कह दी गई ताकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम एहसान कर रहे हो तो तुम जरा सा बड़तरी में मुब्तला हो गए हो, एहसास से बड़तरी आ गया है, तो आप तुम उनके साथ अच्छे बदतमीजी से बात करने लगे हो, तुम उनको झिड़कना आसान तुम्हें लगता है। बहुत से लोग खर्च तो करते हैं लेकिन फिर अपने गरीब रिश्तेदारों से अच्छे मुंह से बात नहीं करते, वो समझते हैं कि ये लोग इस काबिल नहीं है, लेकिन ये अपनी नेकी को जाया करने के बराबर है। इंसान बजाय अजर के गुनाह कमा लेता है। तो लोगों से अच्छी बात करो। अच्छी बात में उलमा ने ये कहा कि आम लोगों को नेकी का हुक्म दो, दीन की बात समझाओ, इनको गुनाह से रोको, ये भी आ जाता है इसमें। और एक अच्छा अखलाक भी आ जाता है कि किसी का दिल दुखाने वाली बात ना करो। और इसमें ये भी आ जाता है कि बनावटी बातें मत करो। ठीक है, इंसान को बनावट और तसन्नु नहीं करना चाहिए, इसकी बात में बहुत ज्यादा फिर झूठ ना बोलो, ये भी आ जाता है। और बहुत बेमकसद बातें ना करो, ये भी आ जाता है। और अच्छी बात इंसान को जो दिल को भली लगे, जो इंसान हमसे बात करके खुश महसूस हो, दूसरों को खुशी महसूस हो, आप दूसरों को नीचा ना दिखाओ जब बात करो। अगर कोई अच्छी बात नहीं कर सकते हो तो फिर खामोश रह जाओ, ये हमको हुक्म दिया गया है। तो अच्छी बात के अब कुछ और हदीस में आपको बताऊंगी इंशाल्लाह, लेकिन इससे पहले ये सेम आयत, यहाँ तो बनी इस्राइल को ये सारी बातें कही गई, सेम हुक्म हमें कहाँ दिया गया है, सूरह निसा आयत 36 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वाबुदुल्लाह वला तुश्रिकु बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसाना वबिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीनी वल जारि बिल कुर्बा वल जारि जुनुबि वस्साहिबि बिल जंब वब्नि सबील वमा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाहा ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा। और अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी चीज को शरीक ना बनाओ, और वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो, और रिश्तेदारों, यतीमों और मिस्कीनों और पड़ोसी और अजनबी पड़ोसी और पहलू के लगे हुए दोस्त और मुसाफिर और गुलामों और लोनियों के साथ बेशक सबके साथ एहसान करो, बेशक अल्लाह करने वाले और बड़ा बनने वाले को पसंद नहीं करता। एहसान का अपोजिट क्या है, फखर करना, अकड़ करना, अकड़ के बात करना, जरा सा तस्त लहजे में बात करना, जरा झिड़क कर बात करना, ये चीजें अल्लाह को बिल्कुल नहीं पसंद है। एक जगह पर हमें हुक्म दिया गया, कुल इबादी यक़ूलु लती हिय अहसन, सूरह बनी इस्राइल 53 में अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदों से कह दो कि वो बात करे तो सबसे अच्छी करे। वो ये अहसन जो है ना, एहसान से भी ज्यादा है। अहसन
جیسے اکبر ہے، اکبر اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، تو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا کہ میرے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ بات کرے وہ جو سب سے اچھی ہو. ٹھیک ہے، تو ہمیں احسن بات کا حکم دیا گیا ہے. بنی اسرائیل کو حسن کی حکم دیا تھا، احسان کے ساتھ کہا تھا قولوا للناس حسنا، حسنا کا حکم دیا تھا. تو ہم کو احسن کا حکم دیا، یعنی کہ اب ہم آخری امت ہے، ہم اللہ کی امت وسط ہے، اللہ کی چوز کی ہوئی امت ہے، جس کو دنیا بھر کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. تو ہمیں بیسٹ اخلاق کرنے کا ہے، تو ہمیں احسن قول کرنا ہے، سب سے اچھی بات کرنی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح حکم دینے کے بعد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز کو. تو نماز قائم کرنے کا حکم ان چیزوں کے بعد آیا. یہ کچھ ذرا غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ نماز کیا اس سے بھی زیادہ، کیا نماز سے بھی زیادہ ضروری چیزیں یہ ساری چیزیں کہ والدین کے ساتھ احسان اور ذی القربیٰ اور مساکین، جبکہ نماز تو فرض ہے ہم پر. نماز تو خیر ہمیں پڑھنی ہی پڑھنی ہے، انہیں چھوڑنی نہیں ہے نماز. لیکن جس نے نمازیں پڑھی لیکن یہ جب کچھ نہیں کیا تو وہ پھر کامیابی کے لیے اس کے لیے خطرہ ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ نماز جب انسان صحیح اخلاق کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر خود بخود نرمی آ جاتی ہے اور یہ سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. کیونکہ بار بار اللہ کے سامنے جو انسان اخلاق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کو یہ احساس رہتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے پوچھے گا، مجھے یہ سب کچھ اچھی طرح کرنا ہے. تو انسان کے لیے یہ احسان کرنا آسان ہو جاتا ہے، والدین کے ساتھ، رشتے داروں کے ساتھ، مسکینوں یتیموں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا ایک نماز کی پابندی کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں. اور آتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ جب دیتا ہے انسان اپنے مال سے نکال کے دیتا ہے تو پھر جب انسان اللہ کی راہ میں اتنا کرتا ہے تو اس کے دل میں اور نرمی آ جاتی ہے اور وہ اور یہ سارے اوپر والے کام ممکن ہو جاتے ہیں اس کے لیے. تو اس لیے نماز اور زکوٰۃ کو آخر میں بول کے گویا کہ احاطہ کر لیا کہ نماز جو ہے تمہاری یہ تمہیں نماز اور زکوٰۃ جو ہے وہ تمہیں یہ سارے کام کرنے آسان ہو جائیں گے تمہارے لیے. اور زکوٰۃ اور نماز کا تھوڑا سا مطلب بھی سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اقیم الصلاۃ میں کیا شامل ہے. اس میں یہ ہے کہ انسان ایک تو ہمیشہ کے ساتھ اس کے نماز کے ارکان جو بتائے گئے ہمیں، رکوع کرنا، سجود کرنا، قیام کرنا، ان کو سنت کے صحیح طریقے کے ساتھ کرے. ٹھیک ہے، پھر وضو کے ساتھ، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھے، باوضو ہو کر نماز پڑھے، پھر نماز میں ہمیشہ اور وقت کی پابندی کا خیال رکھے اور سنت کے طریقے سے نماز کرے. تو یہ اقیم الصلاۃ ہے. اور افسوس مردوں کے لیے جماعت کی نماز بھی اس میں شامل ہے کہ جماعت میں نماز پڑھے تو اقیم الصلاۃ ہے. ٹھیک ہے، لفظ صلاۃ کا مطلب دعا بھی ہے اور نماز بھی ہے، اس لیے کہ قرآن میں یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ دعا کے معنی میں بھی ہوا ہے اور اس کا ایک معنی، اس کے 4 معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن میں. صلاۃ صاد لام واو ہے اس کا روٹ ورڈ، تو دعا کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اللہ کی رحمت اور شفقت اور نرمی کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اپنی امت کے لیے اللہم صلی علیہم، یا ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم اللہ کی رحمت کی دعا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ٹھیک ہے، تو صلی اللہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا، اللہ تو ہمارے نبی پر اپنی رحمت اور شفقت بھیج. تو یہ صلی اس معنی میں بھی ہے، رحمت اور شفقت. پھر مغفرت کے معنی میں بھی ہے هو الذی یصلی علیہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اللہ تم پر اپنی مغفرت نازل کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو مغفرت کے معنی میں بھی ہے. تو صلاۃ کا معنی نماز
सलात का मानी मगफिरत, सलात का मानी रहमत और सलात के मानी दुआ। ठीक है, ये सारे मानी में इस्तेमाल हुआ ये लफ्ज। अच्छा, ज़कात के मानी, लफ्ज ज़कात के मानी क्या है? या रकी का मानी होता है पाकीज़गी, नशोनुमा, खुशहाली। इसमें मस्बत मानी है। क्या मतलब? मस्बत मानी से क्या मतलब है कि पाकीज़गी के मानी के लिए तहारत, लफ्ज तहारत भी आता है। ठीक है, लेकिन तहारत में एक होता है कल्बी मानी होता है और एक मस्बत मानी होता है। तो देखिए, इंसान पाकीज़गी इख्तियार करता है, यानी कि इंसान जब पाकीज़गी इख्तियार करता है तो क्या करता है? अपने कपड़े पाक रखता है, खुशबू लगाना, पाकीज़गी के इजाफा करना। और जब माल की ज़कात देते हैं तो माल कमाने में जो कमी कोताही हुई होती है, हमसे जो छोटी मोटी गलती हो गई होती है, जो कुछ हराम गलती से शामिल हो गया होता है हमारे माल में, वो उससे पाक हो जाता है जब हम माल की ज़कात अदा करते हैं। और ज़कात से माल में बरकत आती है ज़कात अदा करने से। इसी तरह जब हम अपना तज़किया करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अपने आप को पाक साफ करते हैं, खुशबू लगाते हैं, तो पाकीज़ा इंसान, एक साफ सुथरा इंसान, उसकी सेहत में इजाफा होता है, बरकत होती है। तो तहारत जो होती है वो गंदगी को दूर करने को तहारत का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो ये दोनों मानी में थोड़ा सा फर्क है, तहारत और पाकीज़गी में। ठीक है, ये मैं एडिशनल बातें बता रही हूँ, आप लोगों को कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा इससे? बस थोड़ा सा मैंने कहा कि इंसान को अरबी जबान के इस्तेमाल का थोड़ा अंदाजा होना चाहिए कि यहाँ पर पाकीज़गी का लफ्ज इस्तेमाल, ज़कात अदा करना तो माल को पाक करता है। ये जैसे हम ज़कात और नमाज और ज़कात हमें क्या फायदा देगी? हमें ये आयत के जो तमाम बाकी के अहकामात हैं उनको पूरा करने में हमें मदद करेगी। ठीक है, इंशाल्लाह। ज़कात और नमाज करो। अब अल्लाह ताला ने फरमाया सुम्मा तवल्लैतुम, फिर इसके सुम्मा क्या होता है? सुम्मा होता है थोड़ी देर बाद, यानी फौरन नहीं मगर कुछ अरसे के बाद। ठीक है, फा जब आता है तो फौरन बाद होता है। ठीक है, फतवल्लैतुम आता तो क्या मतलब होता कि अल्लाह ने हुक्म दिया और तुम फिर फौरन फिर गए, नहीं। यहाँ पर सुम्मा है, इसका मतलब है कुछ अर्सा अल्लाह के हुक्म पर कायम रहे तुम, और फिर तवल्लैतुम, फिर तुमने मुंह मोड़ लिया। लफ्ज तवल्लै वाव लाम या से है, और वली भी दो ऑपोजिट मानी में इस्तेमाल होता है। वाव लाम या से औलिया भी बनता है, जो कि करीब होना। अल्लाह के औलिया किनको कहते हैं? जो अल्लाह के करीबी होते हैं, करीब होना। मगर तवल्ला का मानी मुंह मोड़ना भी है, यहाँ पर मुंह मोड़ना है और रूट वर्ड सेम है, तो यानी कि दो ऑपोजिट मानी दे रहा है। क्यों? अरबी जबान में कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो अगर इनका एक सांचे में इस्तेमाल होते हैं तो एक मानी देते हैं, दूसरे सांचे में इस्तेमाल होते हैं तो बिल्कुल ऑपोजिट मानी देते हैं। ठीक है, तो तवल्लैतुम, तुमने मुंह मोड़ लिया, इल्ला मगर, कलीलन बहुत कम, थोड़े से लोगों के अलावा बाकी के बनी इसराइल ने कुछ अरसे के बाद अल्लाह के इस हुक्म से मुंह मोड़ लिया। मिनकुम कलीलम मिनकुम, तुम में से, यानी कि तुम में से कुछ लोगों के अलावा बाकी सब ने मुंह मोड़ लिया। वान तुम, और तुम मुअरिदून, मुअरिदून जो है एराज बरतने वाले, तो तुम तो ये तुम्हारी आदत है, तो तुम वादे करते हो और कुछ अरसे के बाद फिर जाते हो, ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इनके बारे में। ठीक है, अच्छा, एक बात यहाँ नोट करने की है कि अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि सारे बनी इसराइल ने मुंह मोड़ लिया, तो ये अल्लाह ताला का ये इंसाफ है कि थोड़े से लोगों ने भी अगर सही हुक्म माना तो अल्लाह ताला ने उनको एक्सक्लूड कर दिया कि नहीं, इन लोगों ने बात मानी, बाकी लोगों ने नहीं मानी। ठीक है, तो मेजोरिटी ऑफ देम जो थे उन्होंने मुंह मोड़ दिया, और उनकी आदत थी मुंह मोड़ना, एराज बरतना, लेकिन कुछ लोगों ने इस बात पर कायम रहे। तो इंशाल्लाह हमारी आयत मुकम्मल हुई। अब अच्छी बात करना, लोगों से अच्छी बात करना, ये चूंकि एक अहम मामला है तो मैं थोड़ी सी हदीस बताती हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया
ما यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीब। सूरह क़ाफ की आयत नंबर 18 में अल्लाह का इरशाद है, कोई लफ्ज इसकी जबान से नहीं निकलता जिसे महफूज करने के लिए एक हाजिर बास निगरान मौजूद है। गोया कि हम एक लफ्ज भी बोलते हैं उसको लिखा जाता है और इसका इस लफ्ज के अच्छे या बुरे होने के बाद हमें उसका हिसाब देना है। तो हमें क्या हम सोचते हैं हम तो जबान हमारी चलती ही रहती है, लेकिन इंसान अगर ये यकीन रखे कि मेरा हर लफ्ज लिखा जा रहा है तो फिर हमारी जबान इस तरह से नहीं चलेगी, ठीक है। फिर हम सोच सोच के बोलेंगे। और फिर हदीस में है, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में बाला खाने हैं जिनके बाहर इनके अंदर से और इनके अंदर इनके बाहर से दिखाई देता है। तो एक रावी ने कहा, इससे अर्ज किया, या रसूलल्लाह वो किसके लिए हैं? आपने फरमाया जो अच्छी नरम बात करे और खाना खिलाए और कसरत से रोजे रखे, ठीक है। तो गया नरम बात करने वाला नरमी से बात करने की मामूली बात नहीं है। इसमें जन्नत में गुरफात मिलने हैं जो कि शीशे के घर होंगे कि अंदर से बाहर, बाहर से अंदर नजर आएगा। तो नरम बात की आदत डालनी चाहिए। फिर दूसरी हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम से फरमाया, बंदा अल्लाह ताला की रजामंदी के लिए एक बात जबान से निकालता है, वो उसे कोई अहमियत भी नहीं देता मगर उसी की वजह से अल्लाह ताला इसके दर्जे को बुलंद कर देता है। ये बुखारी की हदीस है कि इंसान बेध्यानी में भी एक बात कह जाता है मगर अल्लाह को इतनी पसंद आ जाती है कि अल्लाह ताला क्या करता है, उसके दर्जात को बुलंद कर देता है। और दूसरा बंदा एक ऐसा कलमा जबान से निकालता है जो एक अल्लाह ताला की नाराजगी का बात होता है और वो शख्स इसको अहमियत भी नहीं देता, लेकिन इसकी वजह से वो जहन्नम में जा गिरता है। नऊज़ुबिल्लाह। एक बात ऐसी कह दी कि अल्लाह ने नापसंद कर दिया और वो इंसान जहन्नम में जा गिरता है। तो जबान के गुनाह मामूली नहीं होते। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपनी जबान को इस्तेमाल करें तो सही करें। देखिए हम नमाजें पढ़ते हैं, हम रोजे रखते हैं तो हम समझते हैं कि हमने तो इतनी इबादत कमा ली, अब तो हम अल्लाह के करीब हैं, हमको अब जन्नत मिल जाएगी। लेकिन हम अपनी जबान की बहुत कम फिक्र करते हैं। असल में जबान की हिफाजत करना बेहद जरूरी है, ठीक है। फिर लिन्ना से हुस्ना, लोगों से अच्छी बात करने में एक ये बात भी आ जाती है कि इंसान वाज़ेह बात करे, गोल मोल बात ना करे, ऐसी बात करे कि इंसान दूसरों के लिए उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग और किसी तरह से होता है ना तंजिया बात करना और इशारों में बात करना या किनारों में बात करना कि लोग गलत मतलब ले सकते हैं, जिसका इससे अवॉइड करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू साफ और वाज़ेह होती थी जिसे हर सुनने वाला समझ लेता था, ठीक है। इसी के बाज़ों का हमें पता भी नहीं होता, हम कोई बात कह जाते हैं, हमें नहीं पता होता, सामने वाला गलत मतलब ले लेता है, तो हमें वाज़ेह अल्फाज में बात करनी चाहिए। फिर गैर जरूरी बातें करना, बाल की खाल निकालना, बहुत तकल्लुफ से बात करना, बनावट से, मुबालगे से बात करना, ये बातें भी इस्लाम में मना है। हज़रत एक हदीस है मुस्लिम की, हलकल मुतनत्तिऊना क़ालहा सलासन। आप ने 3 बार फरमाई बात कि हलाक हो गए, तबाह हो गए बाल की खाल निकालने वाले, तकल्लुफ करने वाले। आप ने बात 3 बात कही, यानी कि कोई छोटी सी बात की भी इतना ज्यादा उसको इतना कुरेदना या फिर तकल्लुफ, बहुत ज्यादा तकल्लुफ बात में करना या मुबालगा करना, ये सारी बातें इंसान की हलाकत का बात हो सकती है। ये वईद है, सही मुस्लिम की सही हदीस है। फिर दूसरी हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब उम्मती कौन है? आपने फरमाया, ये हदीस
امام احمد نے روایت کی ہے، امام احمد کی کتاب میں ہے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہوں گے، اور تم میں سے سب سے زیادہ مجھے ناپسندیدہ اور قیامت والے دن مجھے سب سے زیادہ مجھ سے دور وہ لوگ ہوں گے جو برے اخلاق والے ہوں گے، جو تکلف سے زیادہ باتیں کرنے والے، ٹھٹا لگانے والے اور بہت زیادہ باتیں کرنے والے ہوں گے۔ وہ اگر کسی میں یہ باتیں ہیں، یہ کیریکٹرسٹکس ہے کہ بہت بناوٹی باتیں کرنا، ٹھٹا لگا کے بہت باتیں کرنا یا بہت زیادہ باتیں کرنا، یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو پسند نہیں ہے، اور ایسے لوگ جو ہے وہ قیامت میں آپ سے دور رہیں گے۔ تو اچھا اخلاق بھی جیسے اچھی زبان سے ہی پتہ چلتا ہے نا، انسان کا اچھا اخلاق کیسے پتہ چلتا ہے؟ اچھے اخلاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی قربت نصیب ہوگی انشاءاللہ قیامت والے دن۔ پھر مومن کی خصوصیت، مومن جو ہے وہ تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، نازیبہ گفتگو کرنے والا، فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابن حبان کی حدیث ہے۔ تو گویا بات میں تانا دینا، کسی کو لان تان کرنا، نازیبہ گندی باتیں کرنا، فحش باتیں کرنا، یہ باتیں بھی ایک مومن کی ایمان کے خلاف ہے، مومن کے خصوصیات میں سے نہیں ہے یہ۔ پھر ایک حدیث ہے، لا يدخل الجنت قطات جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور قطات کون ہوتا ہے؟ چغل خور ہوتا ہے، چغل خوری کرنا، ادھر سے بات سنی ادھر جا کے بتا دی، تو چغل خور کے لیے بھی بہت بڑی وعید ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی بچائے، کیونکہ یہ عام گناہ ہے جو ہم سے ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔